السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ مومنین کرام، چوک گلا بارگاہ خداوندینو تقوی الہی لکسینو سسے نفس فلا دیونا ایدان سامعین و ناظرین گاملا تقوی الہی طرف لدعوت ملت۔ خدای سہمزات بارگاہینو لگ لگ ستوں شکر بیت ودالا دوبارہ دی میعادگاہ الہی بکا حاضر سو سے ہفتین اچک سو سے عاقبت فری، سسے دنیاوی زندگی بھی بہتری فری، دونا اجتماعی امور کلا اسلام و مسلمین امت اسلامی مشترکات کل لکسینو جمع سوسنا زیر بحث او سے تذکر چشناب سے زرکھنی سسے زیر لکسینو اسناب کھنی سسے وظیفی تحلا ینفتک و عمل دائیتی توفیق سوزرے دیون اجتماعی چوک دعائی فری استجابت دعائی بہترین موقعوں شدین چکو روز جمعہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ یہود و نصارہ سا چکولا اتواری جاکو چکولا شینشیری جاکو روز عبادت گوانا تعنتا مرخص مسلمان کلا کوئی بہتر دن بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اپنے حبیب کے لیے جو تمام ہفتے کے دنوں میں سے بہترین دن کے طور پر یوم اللہ کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی استجابت کے لیے اور ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے روز جمعہ بطور تحفہ عطا کیا ہے۔ تو جمعے کا دن عبادت کا، ذکر کا اور پروردگار کی بارگاہ میں رابطہ کرنے کا دن ہے۔ آسمان کے پردے خدا بند عالم اٹھا کر بندوں کی دعائیں راز و نیاز کو سننے کے لیے عرش الہی تک اگر بندہ اپنے خلوص دل سے دعا کریں تو پروردگار دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں، آغا صاحب نے ابھی بہت ساری دعائیں کی ہیں، پھر بھی اس حصے کے حوالے سے پروردگارہ جو بھی مومنین و مومنات یہاں پر جنہوں نے التماع سے دعا کی ہے یا گاہ کے سنی تو انگوے کھرے شخص سید نہ پروردگارہ تو انگو حاجت چی تو رواگو چی یا اللہ دونا مشہور یدرے شیخ عباس خمی فی اقوس ماہ سفر یعنی مشہور بر نحوست زرے، یعنی دن خاص مستند چیزی نہیں، لیکن بہرحال مشہور یدرے دل زاوینو صدقہ خیراتنا دعاس کے تبی حضرے دن سسے نفس پر اللہ دیا صافائی جغزے بھی دعا پینو سسیر اللہ توجہ سوزرے دے دعا پینو آخری یوم جد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، جغزے بھی دعا پینو دی دعا کو حضرت خدا کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی طرف لوٹ کے دیکھنے کا ہے۔ خدا بندہ
محمد و آل محمد دس نزگا دید زاوی اگر دینے چی اثرات چی اور نارنگایا گاما غی علاقو یلپو ملت مسلمہ ستو سے جو یا اللہ مریضوں نے التماس دعا ذریعت بنا ہسکے بنا پر نقل روایت مولا امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام کی حق پہ ولادت عیسیٰ قول اور بہذا یار یلفو گئے وقت ان چاہے ولادت دکھ یا غیر ولادت دکھ باب الحوائج ان خدا بندہ باب الحوائج نہ دسے نزگت گا مریضے ابنا خصوصاً التماس دعا زرکن کن پنڈی علاج لکھر فی جوان پو دیون قبلہ آغالی رضوی فقو غدنگامی سرپرست بادشاہ سے فقے صحت کاملہ دیوی علاوہ یا علماء بخش مومنین زیر علاج خدا بندہ باب الحوائج حرمانند سے نزگاہت گا مریضہ چکتوش خصوصاً دی من تھک صوفیت پولا شفاء کامل و عاجل نصیب گچ یا اللہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بے اولاد سید نشزد گچ یا اللہ خدا بندہ ملت مسلمی مسائل کن خصوصاً فلسطینیت مسائل نہ شامیت مشکلات نہ پاکستانیت مشکلات کشمیر نہ مختلف جگہوں لا دیوانا دوسرے دور حاضرین اسلامی زیادہ متوجہ سوسیتی عراقی حکومت پنا اسلامی جمہوریہ ایران نا وطن عزیز پاکستان پروردگارہ دشمنی شریف دین سوس جو یا اللہ عالمی استقبار دہشتگرد کن پروردگارہ خصوصاً دوں سرپرست عالمی طاغوت امریکہ و اسرائیل کھول رخ بکھن کن سب قلب گچ یا اللہ رہبر معظم نے سے مجاہدین اسلام پروردگار ہے کامیاب گچ یا اللہ خداوندہ غی علا قوینو داقس میں مشکلات سے کو مچک پا دے ونہ بالخصوص قدرتی آفات کا متاثر سو سے یکھن کن خداوندہ کھول کتبی صوفی آزمائش پینو صبر و تحمل شجگچ یا اللہ متعلقہ ان اداروں لدیم اور اللہ متوجہ دائی کی توفیق گچ یا اللہ ویگامی عاقبت بخیر گچ یا اللہ زائرین کربلا ارمعین حسینی فرغوایت کے ارادہ بسیط کھن کن پروردگارہ سوخ سمدے دے نیت سے بسیط اللہ نے مشکل کن شخمے کا آسان سو سے پروردگارہ زیارت ابا عبداللہ الحسین زیارت اربعین نصیب گچ یا اللہ دے علاوہ سجاس اسمی حاجت کی خود شخص نگامی حاجت روائی فری دکھا انتظامات میں سیکیورٹی جوان کنی جوانا ہر حوالی کا تنگو حاجت چل رغدیاں سید ندی خربی سے ممکن گامی حاجت کن روائی فری شفایابی فری صحت و سلامتی کامیابی روزگاری فری گاما صبر محمد آل محمد صلوات سامعین محترم سب سے پہلے میں بزرگ علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں میں جو ایک طالب علم کو یہاں پر جو ان بزرگان کے سامنے لفظ کشائی میں کر رہا ہوں انتظامیہ کی طرف سے حکم ہونے پر حاضر ہوا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارا سلسلہ وار جو گفتگو چل رہا تھا اس کی طرف میں آج جانے سے پہلے ایک حدیث جو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات پڑھے محمد اس زیر عنوان آیت کے ذیل میں آپ نے ارشاد فرمایا خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو تمام اہل ایمان سے خطاب ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا خدا کی بارگاہ میں خالصانہ توبہ کرو رجوع کرو اپنے گناہوں کی لہذا یہاں پر یہ ہے توبے کا حکم تو ہے توبہ کسے کہا جاتا ہے توبہ کا مطلب رجوع کرنا ہے اس کے لیے بہترین اگر مصداق آپ اور میں نے پڑھنا ہے تو مفاتیح الجنان میں مولا امام سجاد علیہ السلام کی 15 مناجات ہیں ان میں سے ایک سب سے پہلی جو مناجات ہے وہ مناجات تائبین ہے توبہ کس طرح سے کرنے ہیں تو یہاں پر توبے کا مطلب جو راستہ بھٹک کر کہیں کہیں پھر رہا ہو اپنے خالق کی بارگاہ سے یہ بند خالق کی بارگاہ سے جو بھٹک گیا ہے اس کا بارگاہ خداوندی میں لوٹ کے آنا جسے اسی
خود دیکھ مناجات کے اندر ہے حل یرجع العبد العابد الا الی مولا، پروردگار کیا جو غلام اپنے مولا سے ناراض ہو کے بھاگ جائیں تو کیا اس کے لیے کوئی پلٹ کے آنے کی کوئی جگہ ہے سوائے اس کے مولا کے؟ تو بندہ خدا کی بارگاہ کے علاوہ کہاں جائے؟ تو یہاں اس آیت کے اندر میں اس کے صرف ترجمہ کر کے اس کے بعد مولا نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ دو شرائط بیان فرمائی ہے، ان کی طرف اشارہ کروں گا، باقی جو موضوع ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا مختصراً۔ تو اہل ایمان سے توبہ کرنے کا جو حکم دیا، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یتوب العبد ثم لا یرجع فیہ، جب بندہ گناہ سے پلٹ کے خدا کی طرف آتا ہے پھر اس گناہ کی طرف نہیں جاتا، توبہ اسے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ گناہ کر لے ہو جائے، گناہ کے بعد پھر پلٹ کے خدا کی طرف آ جائے، پھر پلٹ کے گناہ کی طرف نہ جائے، پھر معصیت کی طرف نہ جائے، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح، یعنی خالصانہ۔ اس کی بہت اور تفسیریں بھی ہیں لیکن وہ نہیں۔ تو یہاں ایک یہ ہے کہ خدا کی طرف رجوع کرنا، اب اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں سے سب سے خدا کی بارگاہ میں جو محبوب نہ لے یہ ریچن یہ توسین لے یہ خدا یہ بارگاہ ریچن یہ پی بندو سین زرمنا المتقی التائب، جو تقوی بھی رکھتا ہو، پرہیزگار بھی ہو اور گناہوں سے توبہ بھی کیا ہوا ہو۔ تو پہلے متقی لایا ہے، پھر تائب کا لفظ ہے۔ تو مولا یہ فرماتے ہیں توبۃ النصوح سے مراد یہاں پر انسان کو متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، پھر اسی پر قائم رہنا، اسی پر دائم رہنا، اسی پر مستقر رہنا، یا لوگ سے گناہ رولمی ہوا۔ لہذا میری مولا جاپے کا سلپ و نظم سے چن زروانا گناہ چے انسان لا کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی تو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہوں کا اگر قرآن مجید میں گناہ کے لیے 12 سے 13 الفاظ استعمال ہوا ہے، خطیہ بھی کہتے ہیں، اسم کے کہتے ہیں، لمم بھی کہتے ہیں، یہ مختلف قسم کے نام سے ہے، لیکن یہاں پر ہر گناہ سے توبہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کیا گناہ میں بڑا اور چھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جس بڑے کی مخالفت تو کر رہا ہے چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ چھر میں چگلا عالم چلا چھان زیر وہ خواصا بیادبی سوئے ادب ہندے، لیکن نعوذ باللہ آپ اس کی شان کو دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں چھوٹی سے گناہ معمولی، کبھی گناہ تکرار ہو کر چھوٹی نہیں رہتا بلکہ وہ گناہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ خطا۔ مثلا یہاں مثال کی طرح دیا گناہ باقیدے نے کھانا بتائے بسنے جوان سو گامل فیشن سو سے گناہ پر رول کم گنے سمارا بڑا رکھائی کی ضروری یہ تھا اسلام کو گاما یا سمارا بھی ہو گیا یا مولوی اللہ۔ کسی عالم نے کیا خوب کہا تھا، اسلام داڑھی میں نہیں ہے، اسلام داڑھی میں نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، اس لیے کہتے ہیں کئی ہو جائے یہ گاما میں جو چیز چاہ میں دیا سمارا بھی نہیں ہے تو اسلام پر سمارا بھی اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام میں داڑھی رکھنا واجب ہے۔ تو آپ روز شیو کریں تو وہ ایک نہیں رہتا بلکہ اب آپ دیکھیں کم از کم ہر دوسرے دن آپ شیو کرتے ہیں تو چھوٹے سے گناہ جو ہے بڑے بن جاتے ہیں، اگر جس کا کسی کو ضرر نہیں ہے آپ کا اپنا ہے لیکن گناہ جب ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو داڑھی رکھنی چاہیے۔ تو گناہوں سے توبہ کر لو، خود کو پتہ ہے کیا کسی بزرگ کسی سنجیدہ آدمی کا کوئی داڑھی شیو کرتے ہیں، کیا کسی مجتہد نے کیا، کسی صحابہ نے کیا، ادھر میں سے کوئی ہے کوئی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر سب سے پہلے جس کے داڑھی شیو کرنے کا جو سلسلہ نکلا جنگ صفین امیر شام میں امر آس کے کہنے پر جتنے بھی سارے بزرگ تھے داڑھی سفید بیچتے سب کو یہ کہا جنگی پریشر کے لیے دوسرے نے سب کے داڑھی مجھے صاف کر کے پورے میدان میں سارے جوان لائے۔ تو اس وقت سے شروع ہوگی تو کیا اس سنت پہ چلیں گے آپ؟ یہ سنت رسول ہے، سنت رسول سے مراد وہ مستحب والے نہیں ہے، یہ سیرت رسول ہے، شریعت رسول ہے، تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھے بر محمد علیہ محمد۔ تو انشاءاللہ ان باتوں کا تذکر ہے میرے بھائی، اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں تو آج سے نہیں کریں گے۔ کیوں جی نہیں کریں گے نا؟ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زیرو کی ہے، یہ ہم نے زیرو کی ہے۔ لے عزیز من، زیرو کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی دوسرے فگر کے بعد زیرو آ جائے۔ ابتدا میں زیرو کہیں نہیں چلتا سوائے موبائل کے،
ٹیلی فونک کے علاوہ ابتدا میں جسے ہمارے عربی زبان میں کہتے ہیں ابتدا میں ساکن محال ہے، اسی طرح ابتدا میں زیرو محال ہے صرف ڈائلنگ کے لیے، باقی کہیں نہیں چلتا۔ ہزار زیرو بھی ہو تو 1 روپے نہیں بنتا، تو زیرو کر کے ثواب کی جاتا ہے، زیرو کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، زیرو سے تھوڑا سا اوپر ہو، ہے نا جی، زیرو سے پہلے 1 ہو تو 10 ہوتا ہے، 2 ہو تو 20 ہوتا ہے، نہیں تو زیرو کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو آپ کی داڑھی کی بھی زیرو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ مشین ہو یا بلیڈ ہو یا یہاں بڑا سے کھا کھائی چھٹا سے پھٹ نہ چھٹ بڑا کھائی لیا، ہے نا جی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے بعد سے مجھے اندازہ ہے کم از کم 10 آدمی نے تو وعدہ کر لیا، مجھے اندازہ ہوتا ہے۔ خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، محمد آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ آداب مجلس، کیونکہ میرا موضوع آداب اسلامی ہے پہلے خطبے کے لیے، آج میں آداب اسلامی کے آداب مجلس کے آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا، صرف وہ یاد کرنا، جو جانے کے بعد آج سے شروع کریں بس۔ یہ اکثر اس میں 2 پوائنٹس ہیں، الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر اس کا استعمال ہے، شاید اس کے ثواب کا پتہ نہ ہو، تو میں آج آپ کو بتاؤں گا آداب مجلس۔ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مثلا آپ کسی دعوت میں بیٹھتے ہیں، کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں ہو، کچھ مثلا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں رہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں، دل میں خواہش ہو، میں اس مجلس میں رہا ہوں، مد اجتماع تیندس میں اس دعوت میں بیٹھا، میں لوگوں کے ساتھ مومنین کے ساتھ میں بیٹھا رہا، تو اس دوران شاید دوسرے دنیاوی گپوں میں، مختلف سیاسی باتوں میں جو گناہ نہ ہو تو کم از کم ثواب نہ ہونے کی باتیں سارے ہماری ہو جاتی ہیں۔ چلو کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی تہمت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، تو وہ ایسے بھی ہم تبصرہ کرتے ہیں، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، فسان ہو گیا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ گناہ نہ ملنا مومن کے لیے اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے نا جی، گناہ نہ ملنا بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ مومن کو چاہیے گناہ بھی نہ ملے لیکن اس لمحے سے ثواب بھی مل جائے، کام یہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے اصطلاحات غلط استعمال ہوتے ہیں، بخشی ذرا جنی بخشی لے لحمہ جو واللہ لحمہ دیا پھن خنوتی چاہت ہے اس پر مل لو کچھ لحمہ شو پھن خنوتی تھا سو مل لو، نفع نقصان لینا کسی کو نقصان ہے جی بیچارے کا، ایک شریف آدمی، اس کو شریف کہتے ہیں، اس کو پتھر کہتے، پتھر کیا میں پیچھے ہے سو بھوسی بسو سویا کو نہ پہ دوں سو بھوسی ہے تو وہ سے سولہ چانزر وامت ہم نے سولہ پھنوت وامت ہم نے سولہ پھن وامت۔ آدمی وہ نہیں ہوتا، مومن وہ نہیں ہوتا کیا کسی کے نفع نقصان میں شریک ہے، نہیں جناب، نقصان سے بچنا چاہیے، فائدہ پہنچانا چاہیے۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر مومن کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ثواب گناہ نہ ملے تو کافی، یہ کافی نہیں ہے، گناہ نہ ملنا کافی نہیں ہے، ثواب بھی ملنے چاہیے۔ جیسے مثال میں دیتا ہوں، جو ہماری مستورات خاص ایام میں ہوتی ہیں، ہفتے میں 3 دن سے لے کر 10 دن تک کی ایک پیریڈ ہوتی ہے، اس میں نماز ان پہ نہیں ہوتے تو ان کو گناہ نہیں ہے، بس گناہ نہ ہونا کافی ہے۔ ارے گناہ نہ ہونا کافی نہیں ہے، ثواب بھی کمانا چاہیے۔ تو اس دورانیے میں اگر ثواب کمانا چاہے تو باوضو ہو جائے اور نماز کے ٹائم پر تسبیحات 100 مرتبہ پڑھے یا 40 مرتبہ پڑھے یا 30 مرتبہ پڑھے، جو مخصوص ایام میں ہے۔ واجب نہیں ہے تو نماز نہ پڑھنے کے گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب بھی تو نہیں ملا نا۔ اب ثواب لینا چاہتے ہو تو آپ کو 100 مرتبہ زیادہ ٹائم ہو تو، 40 مرتبہ کم ٹائم ہو تو، 60 ٹائم ہو تو 30 مرتبہ تسبیحات 40 نماز کے ٹائم پہ پڑھ لیا کر لے کوئی خاتون، تو ان کو پورے کے پورے نماز کے 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت کی نماز کا اجر پروردگار عطا کرے گا۔ تعزیٰ محترم، ہمارے بھی ہم محفل میں بیٹھ جاتے ہیں بغیر کسی ثواب کے، چلو بغیر گناہ کے ہم نکل رہے، ثواب کے نکلنا چاہتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں آسان سے فارمولہ ہے، آج آپ نے سب نے یاد کرنا ہے، جو الحمدللہ اکثر بیشتر جہاں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کے آخر میں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس نیت سے پڑھ لیں، ہمیشہ عبادت کے لیے ثواب کے لیے نیت شرط ہوتی ہے، قربتاً اللہ لمرضات اللہ، تو آپ نے اس دعا کو پڑھنی۔ تو نیت کی بات آ گئی تو کل مجھے کسی
برادر مومن یہ فرما رہے تھے جمعے کی نیت ہو، ابھی آغا صاحب بھی فرما رہے تھے نیت شرط ہے، نیت جاننا چاہیے، نیت تکبیر سے پہلے آپ کے دل میں ہو۔ نیت یعنی پڑھنے کی چیز نہیں ہماری فقہ میں، النیت امر قلبی، نیت ایک دل کے ارادے کا نام ہے، وہ ارادہ حضور قلبی آپ کے ہونے چاہیے، پھر آپ نے تکبیر پڑھنی ہے۔ اگر نیت آپ کی نہ ہو تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے، جیسے آغا صاحب نے فرمایا وضو باطل ہو جاتا ہے، غسل آپ کا باطل ہو جاتا ہے، نیت شرط ہے۔ تو نیت ثواب کے ساتھ آپ نے محفل کے پورے ثواب کو لوٹ کے لے کے جانا ہے تو ایک دعا پڑھ لو، یعنی جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں جی؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، یعنی جی والحمد للہ رب جو فاتحہ پڑھ کے آخر میں اکثر پڑھتے نہیں پڑھتے جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی شخص کسی محفل سے نکلتے ہوئے اس دعا کو ایک مرتبہ اگر پڑھ کے نکلے تو جتنا عرصہ جتنے ٹائم ادھر گزارا ہے ساری ٹائم جو آپ کی عبادت کے ثواب خداوند عالم آپ کو عطا کرے۔ یہ آداب اقتصاد ثواب مجلس ہے، کسی محفل میں کسی بیٹھک میں بیٹھ جائیں اس کو ضرور پڑھ لیا کر لو، شیئر کرو سب کو، اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے۔ ایک یہ آداب، دوسری جو بات ہے اسلام کے اندر جس کی بڑی تاکید ہے، خوبصورت دین ہے، خوبصورت مکتب ہے، خوبصورت سیرت ہے، بہت اچھا انسانوں کا خیال رکھنے کے لیے ہر کام میں عبادت کا روپ رکھا ہے، یہ لہو لعب کا نہیں۔ لہذا اس میں کیا پڑھنا ہے؟ جب کسی کو چھینک آ جائے، آج میں آپ کو بتاؤں چھینک آ جائے لپا اور رجوع، تو اس وقت کیا کرنا آپ نے؟ اور رومال اس کو بھی ثواب کا آپ نے درجہ دینا ہے۔ تو اس میں کیا پڑھنا ہے؟ جب کسی کو چھینک آ جائے تو آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ اجمعین۔ آپ کی یہ چھین بھی عبادت ہو جائے گی۔ اگر جس کے میڈیکل انڈیکشن میں اس کی طرح نہیں جاؤں گا چھین کیوں آتی ہے، چھین آنے کے کیا فلسفہ ہے، خدا نے اس کو کیوں رکھا، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گی کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے علماء سے پوچھے۔ لیکن ثواب کے لیے روحانی طور پر یہ ہے کوئی شخص اگر چھینک آ جائے خود کو تو وہ یہ پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ اجمعین۔ لیکن جب سامنے والا سنے تو وہ کیا پڑھے؟ جب جس کو چھینک آ رہے ہیں خود نے تو یہ پڑھ لیا، جس کو چھینک آ گئی اس نے سنا تو اس کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، خدا تم پہ رحم کرے۔ جس نے سنا یرحمک اللہ ویغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تجھے بھی تم کو بھی مغفرت کر لے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، یہ یرحمک اللہ ویغفر اللہ لنا ولکم یہ پڑھنا، تو یہ ایک سنت ہے نا جی۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں ہاں اس کا ایک طریقہ میں تھوڑا سا وہ ہو گیا، یغفر اللہ لنا ولکم چھینک آنے والے میں جواب میں پڑھنا ہے، صرف سننے والا یرحمک اللہ پڑھے۔ پھر جب اس نے یہ کر لیا تو ادھر جس کو چھینک آ گئی اس نے دوبارہ اس کے حق میں دعا پڑھنے، یغفر اللہ لنا ولکم، جب تم نے میرے حق میں دعا کی تو خدا تجھے اور ہمیں مغفرت کر لے۔ یہ دو آداب مجلس، ایک مجلس میں بیٹھ کر ثواب حاصل کر کے جانا، پورا ثواب خب سے عبادت شمار ہونا، دوسرا چگل بکے ہونا رے یدان سرما اردو نکا خان کھول لگا جواب ہے دے وحلا چیزیں لنگونا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ اجمعین دیوانا سلط بیت پاؤں میں کہنا یرحمک اللہ ذروین جو دیوانا کون عدالت دو ذروانا یعنی نادان اسی یغفر اللہ لنا ولکم خدا چھجانا سے مغفرت بس نارانا سے مغفرت بس پروردگارا دی آداب اسلامی احکام کو ان کا عمل دے میں توفیق چی یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول الى اول
كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلي بن أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء بر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال مولانا امام حسن العسکری علیہ السلام علامات المؤمن خمس سامعین محترم بنابر نقل روایت پہلے جو میں نے تذکرہ کیا اگرچہ کل 7 جو ماہ سفر المظفر ہے اس تاریخ کو امام مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اقوال بھی ہیں لیکن بنابر شیخ عباس قمی نے بھی نقل کیا ہے اور بنابر مشہور اور ہمارے یہاں پر جو مروج ہے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے تو امام زمانہ اور آپ تمام محبین آل محمد کو اگرچہ ایام عزا ہے لیکن ولادت کی جو تاریخ ہے تو اس حوالے سے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار ان کی جو سیرت ہے خوشی کے دنوں میں خوش ہونے اور غم کے ایام غم منانے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ پروردگارہ جو علامت مومن کی یا آل محمد کے ماننے والوں کا ذکر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علامت یہ ہے وَيَفْرَحُونَ بِفَرْحِنَا وَيَحْزُنُونَ بِحُزْنِنَا ہمارے ماننے والوں کی نشانی یہ ہے ہماری خوشی کے ایام میں خوش ہو جاتے ہیں ہمارے دکھ اور مصیبت کے ایام میں غمزدہ ہو جاتے ہیں تو یہ علامت الحمدللہ ہمیں سکون دیتی ہے یہی علامت ہمارے اندر ہے رات کی تاریکی ہو یا دن کی گرمی ہو مشکلات ہو کچھ ملے نہ ملے جہاں مجلس ہو ذکر آل محمد ہو تو وہاں پر بوڑھے سے بوڑھے بچے سے بچے سب جمع ہو کر اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہاں جاتے ہیں اور الحمدللہ خوشی کے دنوں میں خوشی مناتے ہیں غم کے دنوں میں اپنے غم بھول جاتے ہیں آل محمد کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو یہ نشانی ہے الحمدللہ پروردگار اس محبت کے تقاضوں کو پورا کر کے دنیا سے جانے کی توفیق دے یا اللہ تو میں مختصراً اس خطبے کے اندر جو تذکرہ یا تذکر ہونا ہے ایک تو مولا امام حسن العسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی 5 علامتیں ہیں میں حدیث کا صرف ترجمہ ذکر کروں گا مومن کی 5 علامتیں یعنی کامل المومن شاید مومن کے بھی بہت ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں جسے آپ طول میں دیکھیں عرض ہم میں نہیں ہے طول ہم میں ہے یعنی مومن بہت اوپر بھی ہوتے ہیں بہت مومن کے نیچے درجے بھی ہوتے ہیں تو شاید یہ مومن کامل ہو مومن کی 5 علامتیں ذکر ہیں ان میں ہمارے اندر کتنی ہم یہ دیکھیں صلاۃ 51 گھنٹے کے اندر کامل مومن 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں فرض اور نوافل کو ملا کر اگر آپ دیکھیں یہ ہر فرض کے ساتھ ایک نفل بھی ہوتی ہے تو ان کو ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں مومن شب و روز میں اور ہر نماز کے اندر چاہے واجبی ہو یا مستحبی ہو مرد کے لیے یہ سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کو بالجہر پڑھنا چھپا کے نہیں پڑھنا چاہے یہ نماز افات ہو یا جہری ہو واجب ہو یا نفل ہو سنتی ہو جو بھی ہو ہر نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا
اور کہتے ہیں طاقتوں بالیمین، اور اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں یعنی انگوٹھی ہو، یہ نشانی ہے۔ اس کی بڑی تاریخ ہے، جو جنگ صفین کے بعد بہت بڑا واقع ہوا تھا حکمین کا، اس دوران سے یہ شاید چلا ہے۔ تو اس میں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہونا مومن کی علامت ہے۔ اور تاثیر الجبین، اور پیشانی کو مٹی پہ رکھ لینا، پیشانی کو مٹی پہ رکھ لینا یا زمین پہ رکھ لینا، جو زمین کی اجزاء ہے اس پہ رکھنا مومن کی علامت ہے۔ انہیں سب سے بہترین خاک شفائے کربلا ہے۔ تو بہترین زمین کے حصوں میں سے جو بقعہ مبارکہ کہتے، کسی اور زمین کو بقعہ مبارکہ کا لقب نہیں ملا، تو لہٰذا کربلا کی جو مٹی ہے اکثر و بیشتر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی زمین کا حصہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وزیارت الاربعین، 40 کی زیارت پڑھنا، 40 کو زیارت بھی جانا، تو یہ مومن کی علامات میں سے۔ عزیزان محترم، آج 40 کی زیارت ایک انٹرنیشنل مسلمانوں کی طاقت کا مظہر بن گیا ہے۔ پہلے حج بیت اللہ، زیارت خانہ خدا کے لیے جو سب کو واجبی طور پر جمع ہونا تھا، تو وہ اجتماع کا ایک بہترین موقع تھا۔ اب 40 ایک ایسا موقع ہوا ہے، دنیا میں اسلام کے شوکت کو اگر ظاہر کرنا ہے، مظہر اتحاد امت اگر کرنا ہے، تو زیارت 40۔ آج آپ دیکھیں، آج صبح سے کل شام تک تقریباً فلسطین کے 1000 مجاہدین، اگرچہ فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن مسلمان ہیں۔ آج اسلام و کفر کی جنگ، آج کربلا، اسلام، امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی میں شیعوں کو بچاؤں گا، میں عزاداروں کو بچاؤں گا، میں مومنین نہیں، اسلام کو بچانے کے لیے حسین میدان میں گئے تھے۔ آج اسلام کو خطرہ ہو رہا ہے، تو آج اسلام کو بچانے کے لیے بہترین جو مظہر وحدت اسلامی ہے وہ کربلا ہے۔ زیارت 40 ہے، 1000 فلسطینی لبیک یا حسین کے کر کربلا میں پہنچے ہیں۔ یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، تمام مقابل اسلامی حسین کو، اس لیے شاید اس شعر کا مثال، روایتیں بہت ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آج کربلا میں 40 میں دنیا کو بیدار کر دیا۔ ان میں سب سے رول ہمارے کیا ہے 40 کو اتنے بلندی پر لے جانے کے لیے، اسلامی ایشوز کو انسانوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے کربلا ایک روحانی میڈیا بن گئی ہے۔ تو اس میڈیا کے ذریعے قلب انسانی کو جھنجھوڑ کے رکھا، انسان کی آنکھوں کو کھول کے رکھ دیا، خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو کربلا نے آج بیدار کر دیا۔ تو ان میں سب سے پہلے مراجع اعظام اور مرجع اہل قدر آیت اللہ سیستانی نے جو بنیاد ڈالی، اس کے بعد عالم اسلام کے عظیم رہنما رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ، مجاہد اسلام، مجاہد کبیر خمینی کے حقیقی جانشین مولا امام زمانہ کے ساتھ، تائید کے ساتھ، رہبر معظم نے دنیا کی آنکھوں کو کھول کے بتا دیا، آج اسلام و مسلمین دنیا کفر و شرک و طاغوت و استکبار کے خلاف کھڑے ہیں، تو مسلمانوں کو کھڑے ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ تو آج پوری دنیا سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے۔ آپ نے بھی آج عبادت سمجھ کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، مولا 40 کی زیارت مومن کی نشانی ہے۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم ادھر بھی ہوتے۔ آپ جس وقت کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کہہ رہے تھے، لیکن آج بھی ہمارے دل میں تڑپ تو ہے، آج بھی ہم کربلا جائیں، لیکن اب دشمن آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان کو آج یہ سوچنا پڑے گا، واللہ سوچنا پڑے گا انشاءاللہ۔ ہم اس لیے اداروں سے شکوہ کرتے ہیں، اس لیے شکوہ کرتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اگر کر نہ سکیں تو مجبور ہے، کر نہ سکے، اتنی طاقت نہیں ہے، چند دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ناتوان ہیں تو ہم شکوہ نہیں کرتے، نہ ہم احتجاج کرتے۔ آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے کر کے دکھایا، دنیا کے 3 بڑی طاقتوں کو 3 دن کے اندر آپ نے پچھاڑ کے ان کو سبق سکھایا۔ حالیہ جنگ میں
हमारे इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है, अमेरिका, इसराइल, हिंदुस्तान, उसके साथ जितने भी उनके इत्तेहादी हैं, सब मिलकर पाकिस्तान के मुकाबले में आ गए। तो हमारे जो सिक्योरिटी और पाक फौज ने उनको वो दिल दिखाया। आइंदा इंशाल्लाह 50 साल तक पाकिस्तान की तरफ मेरी आंखें नहीं देख सकेंगे। ये आप कर सकते हैं। तो ये चंद एक दहशत घर से आप डरते हो, न डरो। हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन, ये अल्लाह का वादा है मेरे नबी के साथ, मेरे रसूल, आप और आपके पैरोकारों के लिए खुदा काफी है। तो आज आप देखें तो यहां पर जहां पर भी आले मोहम्मद के मानने वाले फिर कहते हैं हम सब हुसैनी हैं। अरे हुसैनी वो होते हैं जो हुसैनियों को वेलकम करते हैं, जो हुसैन का नाम लेकर सलाम करते हैं। ऐसा नहीं है जिनके पुष्प पर जंजीर के निशान को देखें, शिनाख्ती कार्ड को देखें, रास्ते बंद कर दे, रास्तों पे आने वाले ज़ाहिरीन के लिए धमकियां दे। तो हम उनको हुसैनी नहीं बल्कि जमाने के यजीदी कहते हैं उनको। तो क्यों करते हैं ऐसे? जीदी में आने वालों की शिनाख्त होती है, ज़ियारतों में जाने वाले की शिनाख्त होती है, पारे चिनार जाने वालों का होता है। मत कर लो, हमारी ताकत को मत आजमाना। अगर हमारी ताकत को अगर आपने देखना है, शाम में देखो, फलस्तीन में देखो, जो करबला वाले होते हैं, खुदा न खास्ता, खुदा न करे वो दिन ना आ जाए कि ये भी दूसरे दहशतगर्दों के मुकाबले में रियासती इदारों के से मायूस होकर अपना कोई प्लेन लेकर सामने आ जाए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा उसकी हालिया दौर में हम ऐसा नहीं समझते, ऐसा नहीं करते। हमें आप पर, सिक्योरिटी इदारों पर, पाक फौज पर, पाकिस्तान की रियासत पर हम अपनी मां कहते हैं, यानी पाकिस्तान को जो हमें हर किस्म की सहूलत देती है ये रियासत, हम उनका एहतराम करते हैं। आपके अंदर पावर है तो जहां पर ज़ायरीन के लिए जो जाने का रास्ता बंद करके रखा है, जहां आले मोहम्मद के मानने वालों को आप शिनाख्ती परेड करके आप तमाशाई बने बैठे हैं, फौरन इन तमाम मसाइल को फौरन बुनियादी तौर पर और बिल्कुल ही जल्दी और चंद दिनों के अंदर हल होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में एक एहतिजाज नमाज के फौरन बाद अंजुमन ईमानिया के ज़ेर इंतजाम बाहर चौक पर है, वहां पर करारदाद पेश की जाएगी। आप सब में इंशाअल्लाह उम्मीद है ये ज़ायरीन का मसला हल हो जाएगा। मुज़ाकिरात की टीम मुज़ाकिरात कर चुकी है और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह हल हो जाए, लेकिन हमारा हिस्सा थोड़ा हम डालें। आप करबला न जा सके, मस्जिद करबला के लिए आप अगर करबला के न जा सके, कम से कम इसी चौक तक तो जाएगा। यहीं पर 5 मिनट तो ठहरे ना, आप अपनी आवाज को बुलंद करें। वहां पर सिर्फ लब्बैक या हुसैन का है, बस सिर्फ या हुसैन का है। तो अल्लाह कहीं पर भी कोई हुसैन अगर कह के पुकारते, अगर अपने बच्चे को भी पुकारे, रसूल की बेटी पर रहे से लब्बैक कहती है, तूने मेरे हुसैन का नाम लिया, तो इंशाल्लाह ये आपकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह आप जाएंगे, मसला हल हो जाएगा। एक मसला। दूसरी बात यह है, तो जो हमारे यहाँ मुख्तसर में 2 बातें आपके सामने जिक्र करूंगा, उसके लिए आपकी तारीफ जरूरी है। शगरफा प्रोजेक्ट जो फिर मुल्तवी का शिकार हो रहे हैं, यह हमारे पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, चाहे जिस इलाके से भी हो, जिस इदारे की तरफ से भी हो। ये हमारा जो शगरफा प्रोजेक्ट जो हमारे रास्तों के हवाले से, यह हमारे आखिरी डेडलाइन है। इसको अगर मुलतवी करे, कोई दरखास्त दे, तो हम उनके खिलाफ भरपूर एहतिजाज करेंगे और उनको हमारे बल्तिस्तान के हम दुश्मन समझेंगे। फौरन इसके अंदर पर काम होना चाहिए। सीजन क्लोज होने से पहले इस पर काम शुरू करके हमें मुतमईन करे, लेकिन अगर मुतमईन न करे, जो रद्द अमल आएगा वो बहुत बुरा हो जाएगा। तीसरे नंबर पर ज़लज़ला ज़दगान कुदरती आफात है, उनको याद रखें। उनको आप याद रखें, किसी हवाले से भी उनकी मदद कर लें। जिनके लिए आफतें आई हैं उनके लिए दुआएं भी कर लें, माली इमदाद भी करें। खैरुन्नास मयनफउन्नास। और साथ साथ में गवर्नमेंट के रियासती इदारों को हुकूमत से मुतालबा करूँगा, जहाँ जहाँ पर भी है, खपुलों में है, शिगर में है, खरमा में है, या रोंदू में, हंसकर्दू में, मुख्तलिफ जगहों पर जो आफत ज़दा है, वहाँ पर उनकी ज़रूरियात को जो अपनी बिसात के मुताबिक है उनको फ़ौरन हल होना चाहिए और उनके लिए बुनियादी सहूलियात फराहम होनी चाहिए। और एक मसला, हमारे जो पुलिस जवान हैं
انجمن ایمانیہ کی طرف سے بھی بیان جاری ہوا ہے، ان کا جو ڈیلی الاؤنس کے حوالے سے بجٹ میں پاس ہوا ہے، ابھی تک اب ان کو آپ نے ریلیز نہیں کیا گیا، نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا ہے، تو ان کے جو حق ہے، جائز حق ہے، ان کو یہاں ملنا چاہیے۔ ہم اس اجتماع کے حوالے سے جو انجمن ایمانیہ کا بیان ہے، آغا صاحب کا جو حکم ہے، اس کے تحت ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ان کے یہ جو مطالبہ فوراً منظور ہونا چاہیے۔ ایک آخری جو چھوٹا سا مسئلہ ہے جو ہمارے شہر کی صفائی کے حوالے سے، واقعاً یہ ان کو ویسٹ مینجمنٹ جو ادارہ ہے، ان بیچاروں کے لیے پورے شہر میں ان کے آنے کے بعد واقعاً صفائی ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، کچرے اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں، کسی جگہ جمع کر کے رکھتے تاکہ یہ لے جائیں، پورے شہر کی یہ صفائی کرتے ہیں، ادارے کو ہم داد دیتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں ابھی نہیں ملی، تو کام لے کر تنخواہ نہ دینا یہ ناانصافی ہے۔ ان کے لیے فوراً ان کی جو تنخواہیں ہیں فوراً ریلیز ہو کے ان بیچاروں کے لیے جو خدمتگار ہیں ان کی تنخواہ ان کو ملنی چاہیے۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اسد عاشورہ کے حوالے سے گمبز کاٹوں میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، سیکورٹی ادارے اور دوسرے ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے خدمات انجام دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں پہلے جو محرم الحرام کے حوالے سے میرے ذہن سے نکل گیا تھا، العباس کوڈ، واقعاً میں تو ہی کہوں گا اگر ان کی تربیت ہو جائے، العباس کوڈ نہیں، ہمارے یہاں کے حزب اللہی جوان ہیں، تو ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے، ان کو داد و تحسین بھی ہم پیش کرتے ہیں، ہر جگہ پر اجتماع کے حوالے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب وہ ہمارے خیال رکھتے ہیں ہم ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ان کے کہنوں کو ماننا چاہیے، ان کے سیکورٹی حوالے سے جو دستورات میں عمل ہونے چاہیے۔ اور ایک احتجاج ہمارے سوئس بارڈر کی طرف ہو رہے ہیں، ان کے ہم تائید کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پر بھی ہے شاید یہ احتجاج جب تک نہ کریں مسائل حل نہیں ہوتے، تو ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو فوراً حل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو آواز اٹھانے والے سب کو آپ وہ کر لیں۔ کلاس کے اندر جو ایک جو رہنما تھا ہمارے جو ایکشن کمیٹی کے، ان کو قتل کیا گیا ہے، ایسا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو آواز بلند کرنی اس کو قتل کر کے ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور جو قاتل ہیں ان کے صحیح شفاف طریقے پر ان کی انکوائری ہو کر جو قاتل ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم